بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 23 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے ہندو دھرم کے آئلی قوانین۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہندو دھرم میں آئلی قوانین کون کون سے ہیں۔ آئلی مطلب خاندانی نظام میں جیسے شادی بیاہ اور متاع وغیرہ، یہ جو ان کی ہندو دھرم میں نیوگ کا تصور پایا جاتا ہے، ان سب کی ہم تفصیل پڑھیں گے، یا بیوہ کی شادی، ان سب کی تفصیل آج کے اس سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نکاح کے بارے میں کہ نکاح یعنی شادی سے متعلق ہندوازم کا کیا تصور ہے۔ ہندو دھرم میں نکاح کے 3 طریقے رائج ہیں۔ نمبر 1، باپ کا اپنی بیٹی کے لیے شوہر کو تلاش کرنا۔ نمبر 2، والدین کی مرضی کے خلاف ان کی بیٹی کو کسی بڑے شخص یا صاحب اقتدار کا غصب کر کے شادی کر لینا۔ نمبر 3، کسی بڑے عالم، سادھو یا سنت کی خدمت میں بطور ہدیہ کسی کا اپنی بیٹی کو پیش کرنا۔ دولہا اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ دلہن کے گھر بارات لے کر آتا ہے اور گھر کے ایک پاک مقام پر آگ روشن کی جاتی ہے جس میں گائے کی خالص گھی اڈیلی جاتی ہے اور دولہا اور دلہن کے دامن کو ایک دوسرے سے باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر دونوں اس آگ کے ارد گرد 7 بار چکر لگاتے ہیں اور ایک برہمن عالم وید کے بخصوص اشلوک پڑھتا ہے۔ اس طرح سے نکاح کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اس پوری عبارت میں یہ بتایا گیا کہ ہندوازم میں 3 قسم کا نکاح ہوتا ہے۔ پہلا نکاح یہ ہوتا ہے جو عام طور سے تمام مذاہب میں ہوتا ہے، اور یہ طریقہ سب سے زیادہ رائج ہے کہ باپ یا لڑکی کے گھر والا، لڑکی کا باپ یا کوئی اور جو بھی اس کا سرپرست ہو، والی ہو، وہ اس بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈے، شوہر تلاش کرے۔ پہلا طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ ہندوازم میں یہ ہے کہ کوئی کسی کی بیٹی کو غصب کر لے، کوئی صاحب اقتدار یا مالدار شخص اس کو اٹھا لے، پھر اس کے بعد اس سے شادی کر لے۔ یہ شادی کا نکاح کا دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بیٹی کو خود کسی سنت یا سادھو کے حوالے کر دے، تحفے میں بیٹی کو دینا۔ یہ ہندوازم میں یہ بھی ایک قسم کا نکاح ہوتا ہے۔ لیکن جو پہلا طریقہ ہے کہ کسی بیٹی کو شوہر تلاش کرے، اس میں یہ ہوتا ہے عام طور سے، یا جو بھی شادی ہوتی ہے ان کے یہاں، جب بھی جیسے کوئی غصب کر لے گا تو بھی اس کو نکاح کرانا پڑے گا، یا اگر کوئی سادھو سنت کرے تو بھی اسے نکاح پڑھانا۔ نکاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی کرتے ہیں شادی، وہ خاص طور سے جب لڑکی کے گھر پہ ہی جب بارات آتی ہے تو لڑکی کے گھر، دلہن کے گھر پہ ایک کوئی پاک صاف جگہ ہوتی ہے۔ عام طور سے گھر کے باہر ایک چھپر چھوٹا سا چھایا جاتا ہے، اور پھر اس پہ وہیں پہ وہ آگ واگ جو جلائی جاتی ہے، اور اس آگ کے اندر خالص گھی اڈیلی جاتی ہے اور 3-4 قسم کے رنگ ہوتے ہیں۔ پھر وہ گھی جو اڈیلی جاتی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ منتر پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دولہا اور دلہن کو ایک دوسرے کے دامن سے باندھ دیا جاتا ہے۔ باندھنے کے بعد پھر وہ 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ 7 پھیرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 7 جنم کا رشتہ بندھ گیا ہے۔ جب یہ 7 پھیرے لگ جاتے ہیں تو نکاح کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ تعدد ازدواج۔ ہندو دھرم میں 1 سے زائد شادیوں کا رواج ہے، اگرچہ اس کو معیوب مانا جاتا ہے۔ ہندو دھرم کے مشہور دیوتاؤں کے کئی بیویاں تھیں، جن میں دروپدی، چتانگا اور سبھدرا مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ کرشن کی زوجیت میں 70,000 بیویاں تھیں، جبکہ ویدک ادب میں ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ بیوہ کا نکاح۔ بیوہ کے نکاح سے متعلق ہندو دھرم میں بیوہ کے نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بیوہ کے بارے میں ہندوازم کی مذہبی کتابوں میں ستی کا تصور پایا جاتا ہے۔ ستی کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی وفات پر بیوہ عورت کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے وفات شدہ شوہر کی چتا یعنی لاش پر جل کر مر جائے۔ مہا بھارت میں مذکور ہے کہ شری کرشن کی وفات کے بعد آپ کی متعدد بیویوں نے آپ کی نعش کے ساتھ اپنے جسم کو زندہ جلا لیا۔ اگر کوئی بیوہ ستی نہ ہو تو ایسی عورتوں کو انتہائی دشوار گزار زندگی گزارنا چاہیے، دوسری شادی کا خیال تک نہ لانا چاہیے۔ منو اسمرتی میں ہے، بیوہ عورتوں پر واجب ہے کہ وہ سبزیوں پر گزارا کریں اور اپنے جسم کو کمزور بنائیں
اور دوسری شادی کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ بیوہ کی نکاح کا ہندو دھرم میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں افضل عمل یہ مانا جاتا ہے کہ شوہر کی وفات کے ساتھ بیوی بھی اسی چتا پہ جل کر اپنے آپ کو ستی کر لے۔ اگر کوئی بیوہ ہے اور وہ اپنے آپ کو ستی نہیں کیا یعنی زندہ ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ مشکل زندگی گزارے، خود تکلیف میں اپنے آپ کو رکھے، اور بناؤ سنگار کی تو کوئی بات نہیں، کھانے پینے میں بھی بہت سادہ پن اختیار کرے، وہ سبزیوں پر گزارا کرے اور حتی الامکان اپنے جسم کو کمزور بنانے کی کوشش کرے، اور دوسری شادی کا کبھی اس کے دل میں کوئی خیال نہ آئے۔ قریبی شادی کی حرمت۔ پنڈت دیانند سرسوتی قریب کی شادی کی حرمت کے اسرار رموز بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ امر تحقیق شدہ ہے کہ جیسی محبت غائب چیز سے ہوتی ہے، ویسی حاضر یعنی آنکھوں کے سامنے موجود اشیاء سے نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے مصری کی تعریف سنی مگر کھائی نہ ہو تو اس کا دل مصری کھانے کا خواہاں رہتا ہے، ایسے ہی ہر ایک غائب چیز کی تعریف سن کر اس کے حاصل کرنے میں نزدیک رشتے کی ناقد خدائی ہونی چاہیے۔ قریبی شادی بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے ہندو دھرم میں، اس لیے جبکہ شادیاں ہوتی ہیں بدرجہ مجبوری، لیکن یہ ایک معیوب عمل ہے۔ کم عمری کی شادی۔ کم عمری کی شادی سے متعلق ہندو دھرم کا تصور یہ ہے کہ ہندو دھرم میں کم عمری کا شادی کا رواج ماضی قریب تک تو رہا ہے، اور مذہبی کتب میں کم عمری کی شادی کرنے کی فضیلت اور نہ کرنے پر وعید بیان کی گئی ہے۔ وہ لڑکی جس کے والد یا بھائی نے 10 سال کی عمر میں شادی نہ کرائی تو اس کے تمام اولیاء جہنم میں داخل ہوں گے۔ منو بلوغت کے بعد، یہ جو بلوغت کی عمر ہندوستان میں 10 سال سمجھی جاتی ہے، کہ بلوغت کے بعد 3 سال اور گزرنے کی شرط لگاتے ہیں، اس کے بعد ہی شادی کی اجازت دیتے ہیں۔ اس دو خاص طور سے نیچے کی 2 عبارتوں میں یہ بیان کیا گیا، پہلی عبارت میں تو وعید سنائی گئی کہ اگر کوئی لڑکی 10 سال کی عمر کو ہو جائے اور اس کے اولیاء اس کا رشتہ نہ کرائیں تو اس کے اولیاء جہنم میں داخل ہوں گے، یہ دھمکی ایک طرح سے وعید ہے۔ اور دوسری عبارت کا مطلب دوسری عبارت میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی لڑکی 10 سال کی ہو تو وہ 3 سال تک تو اور صبر کیا جا سکتا ہے، 13 سال کی عمر تک، اس کے بعد جو ہے شادی ضرور کر دینی چاہیے۔ متاع کا لفظ ہندو دھرم میں جو تصور ہے اس کے لیے متاع کا لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن محققین اس کو استعمال کرتے ہیں، مصنفین، ان کے یہاں جو اصل لفظ ہے، جو ان کی اصطلاح ہے، وہ نیوگ کی اصطلاح ہے، یعنی نیوگ کا لفظ استعمال کرنا بہتر، نیوگ کا لفظ بولنا ضروری ہے۔ متاع یا نیوگ کو ہندو دھرم میں متاع کو ہندو دھرم میں نیوگ کہا جاتا ہے۔ ہندوازم میں چونکہ بیوہ کا نکاح کرنا ممنوع ہے، جبکہ بیوہ اگر چاہے تو نیوگ کے ذریعے کسی دوسرے کے لیے اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ ستیارتھ پرکاش میں ہے، عورت کے مرنے کے بعد ہی نہیں، مرنے سے پہلے بھی اگر وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو کسی بیوہ عورت سے نیوگ کرنا جائز ہے، اور ایسے ہی اگر خاوند اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو اپنی بیوی کو کسی مرد سے اولاد کی خواہش کرنے کی ہدایت کرے۔ یہ نیوگ کا تصور ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو اگر کسی مرد کو بھی اولاد کی ضرورت ہے اور اس کی بیوی سے اولاد نہیں ہو رہی تو وہ کسی دوسری عورت جو بیوہ ہو یا بیوہ نہ ہو، بیوہ ہو تب بھی یا بیوہ نہ ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں کسی بھی عورت سے اس کو راضی کر کے بنا کسی نکاح کے اس سے بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مرد اس قابل نہیں کہ بچہ پیدا کر سکے تو اس کی بیوی کسی دوسرے مرد سے بچہ پیدا کرا سکتی ہے، یعنی نیوگ کی اجازت بیوی اور شوہر دونوں کو ہے، جو جس سے مناسب، جو جس میں کمزوری ہو اس کو چھوڑ کے، یعنی دوسرا کوئی جسے مرد اس قابل نہیں کہ بچہ پیدا کر سکے تو عورت کسی دوسرے مرد سے کرا لے، یا اگر عورت اس قابل نہیں بچہ پیدا کرنے قابل تو مرد کسی دوسری عورت سے بچہ پیدا کروا لے، ہم اس طریقے کر کے، یہ طریقہ اس نیوگ کا طریقہ ہوتا ہے ہندو دھرم میں۔ پردے سے متعلق ہندو دھرم میں کہ ہندو دھرم میں کوئی متعین پردہ نہیں ہے، جبکہ قدیم روایات میں پردے سے متعلق مختلف واقعات ایسے پائے جاتے ہیں جن سے پردے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بنواس کے وقت جب رام چندر جی سیتا کے ساتھ گھر سے نکلے تو لوگوں نے شور مچایا، کیا برا وقت ہے کہ وہ عورت جس کو کبھی آسمانی دیوتا بھی نہ دیکھ پائے تھے، آج بازاری لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ ہندو شاستروں میں بھی پرائی عورتوں سے متعلق ذکر سننا، ان کا ذکر کرنا
پرائی عورت کے ساتھ کھیلنا، انہیں دیکھنا، پوشیدہ طور پر باتیں کرنا، قصد کرنا، کوشاں ہونا، جسم کو مس کرنا، یہ 8 قسم کے زنا ہیں۔ اس پوری عبارت میں پردے کا اس پوری بات خلاصہ یہ ہے کہ ہندو دھرم میں پردے کا تصور ہے، لیکن اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناقص تصور ہے۔ ان کے یہاں ساڑی پہنتے ہیں اور ساڑی کا رواج زیادہ ہے، اور ساڑی میں گھونگھٹ کا ہے، لیکن وہ بھی خاص عمر تک ہوتی ہے، خاص طور سے جن کی نئی شادیاں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ سب ہے۔ شادی شدہ عورت کے لیے، غیر شادی شدہ کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی خاص پردہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو اوپر کی عبارت ہے کہ ونواس کے وقت سیتا جی کو، جب سیتا جی رام کے ساتھ جنگل جانے لگیں، راج اپنے سرکار اور سلطنت چھوڑ کر کے جنگل رام سیتا کے ساتھ گئے، تو اس پر لوگوں نے شور مچایا اور کہا کہ جس عورت کو کبھی آسمانی دیوتا بھی نہ دیکھ پائے تھے، آج بازاری لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اس معاشرے میں پردے کا رواج تھا، تبھی انہیں اتنا برا لگا۔ اسی طرح ہندو دھرم کے شاستروں میں ہیں کہ یہ بہت سی چیزیں 8 قسم کی زنا بتائی گئی، ان میں سے ایک قسم کا زنا یہ ہے کہ کسی عورت کو بے پردہ دیکھنا، ان کا ذکر کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، جسم کو مس کرنا، یہ 8 قسم کی زنا میں سے ایک قسم کا زنا یہ ہے، جسے آنکھ کا زنا بولتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو یہ 2 عبارتیں، خاص طور سے بیچ کی جو 2 عبارتیں ہیں، اس کے برعکس مختلف مجلسوں اور محفلوں میں شادی بیاہ کے موقعوں پر اور معبودوں پر چڑھاوا چڑھانے کی صورت میں مرد و زن کا اختلاط قدیم زمانے سے ہندو مذہب میں ہوتا رہا ہے۔ یہ بھی رہی یہ باتیں۔ حالت حیض میں جمع، ادیان سماوی کی طرح ہندو دھرم میں بھی حالت حیض میں جمع کی ممانعت ہے۔ منو اسمرتی میں ہے کہ آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ نہ لیٹے اور نہ ہی اس کے ساتھ مباشرت کرے۔ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے والا جسمانی اور شہوانی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، نگاہ اور عمر میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اس عبارت میں بتایا گیا کہ حالت حیض میں ہندو مذہب میں بھی جمع کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس پہ بھی منع کیا گیا ہے، اور بہت سی برائیاں ہیں کہ جسمانی اور شہوانی لحاظ سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، عمر بگڑ جاتی ہے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ کیا؟ سبق میں آج ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ ہندو دھرم میں نکاح کا کیا تصور، پھر اس کے بارے میں پڑھا تعدد ازدواج کے بارے میں، پڑھا کہ تعدد ازدواج کا کیا کانسیپٹ ہے، پھر بیوہ کا نکاح سے متعلق پڑھا، پھر قریبی شادی کی حرمت، کم عمری کی شادی، پھر متاع یا نیوگ پردہ سے متعلق پڑھا، پھر سب سے آخر میں پڑھا کہ حالت حیض میں جمع کا کیا تصور، اجازت ہے یا نہیں، جبکہ صحیح بات ہے کہ یہ ممنوع ہے۔